ایک دن ایک جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا اور بنٹی کبوتر کی دوستی شروع ہوئی۔ دونوں کی دوستی تیزی سے بڑھتی گئی۔ ٹنٹنی اور بنٹی نے مل کر جنگل میں درپیش مسائل حل کرنے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کہانی میں ان کی ملاقاتیں اور ماحول کی خوبصورتی اور ان دونوں کا دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ سفر کرنا اور ان کا اپنے ماحول میں موجود سانپ اور بندر کے ساتھ رہنا دکھایا گیا ہے۔ جب چڑیا اور بنٹی کبوتر جنگل کی سیر کو نکلتے ہیں تو ان کی ملاقات ایک خطرناک سانپ سے ہوتی ہے، جسے دیکھ کر دونوں بہت خوفزدہ ہوتے ہیں اور اس سانپ کے ساتھ ایک بندر کو دیکھتے ہیں۔ اس پر بنٹی ٹنٹنی سے کہتا ہے، ٹنٹنی، یہ خطرناک جانور ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ نہیں بنٹی، ان مشکلات کا حل ہمیں اتفاق سے نکالنا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر ان کے ساتھ دوستی کا قدم بڑھائیں گے۔ بنٹی ٹنٹنی کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کے قریب جاتا ہے اور بندر سے بات کرتا ہے۔ سنو بندر، تم اس خطرناک سانپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر بندر جواب دیتا ہے، دیکھو بنٹی، اس جنگل میں ہر جانور اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے اور ہم دونوں بھی خوراک کے لیے نکلے ہیں۔ سانپ کی خوراک مختلف قسم کے پرندے ہیں اور میری خوراک اچھا پھل۔ تو اس پر بنٹی ٹنٹنی سے کہتا ہے، دیکھو ٹنٹنی، میری یہ بات ٹھیک ثابت ہوئی کہ سانپ کی نظر ہم جیسے پرندوں پر ہے اور یہی ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیا ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ ٹنٹنی بندر سے کہتی ہے، دیکھو بندر، یہ بات تو غلط ہے۔ اگر اس جنگل میں پرندوں کا شکار ہو گیا تو جنگل میں ہر طرف خاموشی چھا جائے گی، جس کا نقصان پرندوں کا شکار کرنے والے جانوروں کو بھی ہوگا۔ سانپ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ٹنٹنی سے کہتا ہے، ارے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھو سانپ، جب بھی کوئی خطرناک جانور جنگل میں آتا ہے تو ہم پرندے شور مچاتے ہیں۔ ابھی ایک پرندہ جو آپ کا شکار کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس پر سانپ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، کون سا پرندہ؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ٹنٹنی کہتی ہے، اس خطرناک پرندے کو باز کہتے ہیں، جو آپ جیسے خطرناک سانپ کا شکار آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو اس پر سانپ کہتا ہے، ارے ٹنٹنی چڑیا، مجھے آپ کی اس بات نے بڑا متاثر کیا ہے۔ میں نے آپ کا شکار کرنا چاہا لیکن آپ تو میری مدد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ نے تو اخلاق کی حد ہی کر دی۔ کیا ہم جیسے جانور اس طرح آپ کی حفاظت کا سوچ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ جیسا سوچو گے آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر رہو گے تو ہم ایک پرسکون اور پرامن ماحول تلاش کر سکیں گے، جس کا فائدہ جنگل میں رہنے والے تمام پرندوں اور آپ جیسے جانوروں کو بھی ہوگا۔ تو اس پر بندر سانپ سے کہتا ہے، ہاں ٹنٹنی ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم دونوں کو ان کے رہن سہن کے طریقے پر غور کرنا ہوگا اور ان کی دوستی کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا۔ سانپ کہتا ہے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اپنے سے چھوٹے جانوروں کی عملی زندگی پر غور کیا جائے اور ان کے اتفاق کو سامنے رکھ کر مل جل کر رہا جائے تو جنگل میں ایک پرامن فضا کے حصول کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔